کائنات کے اندر شجاعت میں شیر انسان سے بھی زیادہ بہادر ہے، زیادہ شجاعت والا ہے۔ پتہ ہو انسان کو اگر فضیلت اپنے حسن و جمال کی بنیاد پر ملتی نہیں، آپ نے ایسے پرندوں کو بھی دیکھا ہوگا جن کو اللہ نے ایسا خوبصورت بنایا ہے، ایسا حسین و جمیل بنایا ہے، انسان عش عش کرتا ہے، انسان دیکھتے ہی رہتا ہے، انسان انہیں اپنے سینے سے لگاتا ہے، انسان انہیں چومتا۔ انسان تجھے حسن و جمال کی وجہ سے عظمت نہیں ملی ہے، حسن و جمال کی وجہ سے فضیلت نہیں ملی ہے، عبادت کی وجہ سے بھی فضیلت نہیں ملی ہے، ورنہ فرشتے جو لاکھوں سالوں سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لا یعصون اللہ، اللہ کے حکم کی ایک لمحہ بھی انہوں نے نافرمانی نہیں کی، اس کے باوجود انسان سے زیادہ انہیں مقام نہیں ملا، فضیلت نہیں ملی۔ لیکن اگر انسان کو مقام ملا ہے، فضیلت ملی ہے، عظمت ملی ہے، وہ علم کی بنیاد پہ ملی ہے، وہ انسان کی عقل کی بنیاد پہ ملی ہے، وہ فہم اور شعور کی بنیاد پہ ملی ہے، جو اللہ نے اسے فہم عطا کیا ہے، شعور عطا کیا ہے، علم سے اسے نوازا ہے، اس علم کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو نوازا ہے، اس کو فضیلت دی ہے، اس کو عظمت دی ہے، اس کو مقام دیا ہے، اس کو مرتبہ دیا ہے۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں پیدا کرنا چاہا، اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں کائنات کے اندر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں نے جواب دیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ زمین میں خون ریزی پھیلانا چاہتے ہیں، آپ فساد پھیلانا چاہتے ہیں، آپ اس کو پیدا مت کیجئے، کیا ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ نے جواب دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کا، کچھ اشیاء کا نام بتا دیا، ایسا نہیں ہے فرشتوں سے چھپا کے رکھا، فرشتوں کو بھی بتایا، لیکن فرشتوں کی فطرت میں، ان کے شعور میں یہ چیز نہیں تھی کہ وہ اسے یاد کر پاتے، وہ اپنے ذہن میں اسے بٹھا پاتے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کو یاد کر لیا۔ وعلم آدم الاسماء، حضرت آدم کے سامنے کچھ چیزوں کے نام بتائے، حضرت آدم کی فطرت تھی، انہوں نے اس کو اپنے ذہن میں بٹھایا۔ اس کے بعد فرشتوں سے کہا، فرشتوں نے جواب دیا سبحانک لا علم لنا ما علمتنا، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، آپ زیادہ جاننے والے ہیں، آپ زیادہ رحم کرنے والے ہیں، ہمیں کوئی بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت آدم سے کہا آپ ان چیزوں کا نام بتائے، حضرت آدم نے نام بتا دیا علم کی بنیاد پر۔ اس کے بعد جب انسان پاس ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، کامران ہو جاتا ہے، اسے انعام سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا آپ ایک تخت کو بنائے، حضرت آدم کو آسمانوں کی سیر کرائے، ہر آسمان پہ فرشتوں نے حضرت آدم کا استقبال کیا۔ فرشتوں سے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس علم کی بنیاد پر یہ سجدہ جو اللہ کے لیے روا تھا، اللہ کے لیے جائز تھا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن اللہ نے بطور تعظیم کے تعظیمی سجدہ حضرت آدم کے لیے فی الوقت جائز قرار دیا۔ فرشتوں سے کہا فرشتوں اس آدم کو سجدہ کرو، فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ایک ناسور تھا جو سجدے میں نہیں گرا۔ ما منع کا، اس نے منع کر دیا، وہ سجدے سے انکار کر گیا، کہا وانا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، میں کیسے جھک سکتا ہوں، آپ نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ کی خاصیت اوپر اٹھنا ہے، اوپر والا نیچے والے کو سجدہ نہیں کر سکتا ہے، جھک نہیں سکتا ہے،
اس لیے میں بھی اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، شیطان مردود تو اس جنت سے نکل جا، تیرا یہاں مقام نہیں ہے، مرتبہ نہیں ہے، تو مردود ہے جنت سے۔ اس شیطان کو نکال دیا اور کہا قیامت تک آنے والے تیرے اوپر لعنت بھیجتے رہیں گے، تیرے اوپر لعنت کرتے رہیں گے۔ غرض یہ ہے حضرت آدم کو مقام علم کی وجہ سے ملا، کامیابی علم کی وجہ سے ملی۔ اسی علم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ نوجوان لڑکی ہو، علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اس لیے علماء نے ایک نکتہ لکھا، کہا مل فرض قبل الفرض، فرض سے بھی پہلے ایک چیز کا سیکھنا فرض ہے، اور وہ فرض ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ علم ہوگا نماز درست ہوگی، علم ہوگا روزہ صحیح ہوگا، علم ہوگا انسان کی زکوٰۃ صحیح ہوگی، علم ہوگا انسان کا حج صحیح ہوگا۔ اگر علم نہیں ہے، نمازیں پڑھتے رہے، حج کرتے رہے، روزہ رکھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، لیکن بغیر علم کے وہ قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، جس علم کی وجہ سے انسان حلال کے درمیان میں فرق کرے، حرام کے درمیان میں فرق کرے، جائز کے درمیان ناجائز کے درمیان میں امتیاز کرے، حق اور باطل کو پہچانے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرے، اللہ کے نبی کے مقام کو پہچانے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے اس سبق کو یاد کرے، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ رحم، یہ سیکھے۔ اور یہ علم ہے، قرآن سے پوچھو اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کے اندر عطا کیا۔ اس کے علاوہ جو علم ہے جو انسان کو یہ نہ بتائے بڑوں کا احترام کیا ہے، ماں باپ کیا ہے، کھڑا ہو کے پیشاب کرنا ہے یا بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے، ماں باپ کا جنازہ جوتا لگا کے پڑھنا ہے یا جوتا کھول کے پڑھنا ہے، ماں باپ کا جنازہ یہ وضو کر کے پڑھنا ہے یا بغیر وضو کے پڑھنا ہے۔ تو علم انسان کو یہ پہچان نہ کرائے، یہ تعارف نہ بتائے، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہی علم قابل قبول ہے جو علم اللہ پاک نے غار حرا کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ آپ کو اس علم کی وجہ سے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وہ علم ہے قرآن کا علم، وہ علم ہے احادیث کا علم، وہ علم ہے فقہ کا علم۔